السلام علیکم۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مہنگائی کے خلاف وزیر اعظم کا اہم اقدام، ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دے دیا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9,000 دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ کارروائیوں کی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ کورونا کی ممکنہ دوسری لہر، فعال مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 افراد کورونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ ہم موجودہ راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو زندگی اور معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ عمران خان نے ہمیشہ ذاتیات اور انتقام کی سیاست کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا رویہ فاشسٹ ہے۔ بہو، بیٹی اور عورتوں کے ساتھ سلوک کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، عورتوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ استدعا کرنا جرم ہے تو کرتے رہیں گے، کیپٹن ریٹائر صفدر کا کہنا ہے کہ مادر ملت زندہ باد کہا تو اس میں کیا برائی ہے؟ پولیس میرے دروازے کو نہیں توڑ سکتی تھی، یہ نالائق مجھے مزاروں کا ادب کیا سکھائیں گے؟ نگورنو کاراباخ میں امن و امان کی خراب صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں آذربائیجان کی قیادت و عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم نگورنو کاراباخ سے متعلق آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ سازش کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائر صفدر کی گرفتاری میں ایک وفاقی وزیر ملوث ہے۔ لیگی رہنما کی ضمانت سے ثابت ہو گیا کہ کیس جھوٹا تھا۔ ٹورنٹو میں کرونا وائرس کے دوران ووٹنگ کا پہلا تجربہ محفوظ رہے گا۔ الیکشن کینیڈا محفوظ ووٹنگ کے لیے پرعزم۔ الیکشن کینیڈا کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ووٹرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں روبوٹ ڈیلیوری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جیوفرے نامی روبوٹ ٹورنٹو میں کانٹیکٹ لیس یعنی بغیر رابطے کے ڈیلیوری کے فرائض سر انجام دے گا۔ یہ روبوٹ ابھی ٹیسٹنگ کے مرحلے میں ہے اور فوڈ ڈیلیوریز کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس بے قابو، کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر غیر ضروری سفر پر پابندی میں ایک بار پھر توسیع کر دی گئی ہے۔ 21 نومبر تک دونوں ممالک کی سرحد غیر ضروری سفر کے لیے بند رہیں گی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,778 ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کی نصف آبادی کا اگلے برس فروری تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز 46,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق اور 594 لوگ ہلاک ہوئے۔ کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زائد ہلاکتیں، اموات کی تعداد 11,23,000 سے تجاوز کر گئیں۔ مہلک وائرس دنیا کے 215 ممالک اور علاقوں میں 4,06,61,000 انسانوں کو متاثر کر چکا ہے۔ امریکی عوام اس بات سے تنگ آئے ہیں کہ کرونا سے اموات بڑھ رہی ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں اور ٹرمپ کرونا وبا کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے منصوبے کی بجائے ماہرین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی میں ہونے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کور کمانڈر کراچی کو تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کور کمانڈر کراچی کو معاملے کی فوری تحقیقات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کور کمانڈر کراچی کو حقائق تک پہنچ کر جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ دوسری جانب بلاول ہاؤس کے ترجمان کے مطابق آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں کراچی میں پیش آنے والے واقعے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری نے کراچی واقعے پر شفاف انکوائری پر آرمی چیف کے احکامات کو بھی سراہا اور آرمی چیف کی جانب سے کراچی واقعہ کا نوٹس لینے پر ستائش کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے خاوند کیپٹن صفدر پر مزار قائد میں نعرے بازی کے خلاف مقدمہ درج ہونے اور گرفتار اور رہائی کے بعد سندھ میں اس وقت نئی صورتحال نے جنم لیا جب IG سمیت سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران نے چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی واقعے پر آرمی چیف کا نوٹس لینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلے کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انتظامیہ یقینی بنائے ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دے دیا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگرز فورس کو پہلا ٹاسک مل گیا۔ اجلاس میں پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹائیگرز فورس کمشنر اسلام آباد ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر نشاندہی کریں گے۔ شہر کی تمام دکانوں پر ریٹ لسٹ اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹائیگرز فورس ضرورت سے زائد اسٹاک یا ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کرے گی اور ٹائیگر فورس کی نشاندہی پر ضلع انتظامیہ فوری کارروائی کرے گی، جبکہ ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے یا اوور چارجنگ پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ کارروائیوں کی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلے کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ انتظامیہ یقینی بنائے ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہو۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,24,084 ہو گئی۔ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,07,950 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9,461 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,24,084 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فعال کیسز کی تعداد 9,461 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,07,950 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 14 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,673 ہو گئی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,42,134، پنجاب میں 1,01,760، خیبر پختونخوا 38,708، اسلام آباد میں 18,187، بلوچستان میں 15,704، آزاد کشمیر 3,507 اور گلگت بلتستان میں 4,084 تعداد ہو گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہم کرونا کے تمام SOPs کو نظر انداز کر کے غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کرونا سے یومیہ اموات کی تعداد 12 رہی۔ کرونا وبا سے اموات کی شرح چند ہفتے پہلے کے مقابلے میں 140% زیادہ ہے۔ اس تناظر میں ہم کرونا کے تمام SOPs کو نظر انداز کر کے غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ ہم موجودہ راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو زندگی اور معاش سے محروم ہو جائیں گے۔ کرونا SOPs کو نظر انداز کرنے کے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ ذاتیات اور انتقام کی سیاست کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ ذاتیات اور انتقام کی سیاست کی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کا رویہ فاشسٹ ہے۔ بہو، بیٹی اور عورتوں کے ساتھ سلوک کی کچھ اقدار ہوتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خاوند کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں ماں سے استدعا کرنا جرم ہے تو کرتے رہیں گے۔ مادر ملت اور نواز شریف کا پیغام لے کر چلا ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दामाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, मां से इस्तदा करना जुर्म है तो करते रहेंगे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने कहा कि मादरे मिल्लत जिंदाबाद, तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कहा कि हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मजार पर जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि मादरे मिल्लत और नवाज शरीफ का पैगाम लेकर चला हूँ। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि FIR कटवाने वाला खुद कानून को मतलूब है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ये भी कहना है कि पुलिस मेरे दरवाजे को नहीं तोड़ सकती थी, ये नालायक मुझे मज़ारों का अदब क्या सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, अज़रबैजान आर्मीनिया कशीदगी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नगोर्नो काराबाख में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अज़रबैजान आर्मीनिया कशीदगी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नगोर्नो काराबाख में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। अज़रबैजान की देही आबादी पर आर्मीनिया की भारी गोलाबारी काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की क़यादत और आवाम के साथ है। हम नगोर्नो काराबाख से मुतालिक अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़रीक़ैन में पायदार अमन का इन्हिसार सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर है। अज़रबैजान के इलाकों से आर्मीनियाई अफ़वाज को इनखला करना होगा। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान की OIC राब्ता ग्रुप समेत आलमी फॉर्म्स पर निहत्ते कश्मीरियों की हिमायत काबिल तहसीन है। पाक अज़रबैजान वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की नौयत पर इत्मीनान का इजहार किया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, तालीम, कल्चर समेत कसीरुल जहती शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार के अंदर आकर तक़द्दुस पामाल किया। मज़ार का तक़द्दुस सियासी मामला नहीं, क़वानीन पर अमल सब पर लागू है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में एक विफाकी वज़ीर मुलव्विस है। लीगी रहनुमा की जमानत से साबित हो गया केस झूठा बनाया गया। मुकम्मल इंक्वायरी होगी। साजिश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बेनकाब करेंगे। जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया और झूठा केस बनाया, ऑब्वियसली पुलिस तफ्तीश करेगी और कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन जो हक़ाइक़ मुझे पता है, मैं आपको बताने के लिए पाबंद हूं। मुझे कल से ही शाहजहां पता है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मज़ार कायद पर जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार के अंदर आकर तक़द्दुस पामाल किया। मज़ार का तक़द्दुस सियासी मामला नहीं, क़वानीन पर अमल सब पर लागू है। पुलिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से दबाव डालने की कोशिश की गई। एक विफाकी वज़ीर ने कहा, देखता हूँ कैसे FIR दर्ज नहीं होती। उन्होंने वकास नामी शख्स से दरख्वास्त दिलवाई। क्या वकास वहाँ प्लानिंग करके गया था? वकास से कहा जान से मारने की धमकी दी गई है। एक वफाकी वजीर थी जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूँ कैसे FIR दर्ज नहीं होती। वही FIR कैसे दर्ज होगी जब तुम लेके आए हो जो चीज, उसकी FIR बनती नहीं है। उसका मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेना है, पुलिस उसका नोटिस नहीं ले सकती। जो भी कायदे बोर्ड वाले लेके आए थे उनको बताया गया। मुराद अली शाह का कहना था, PTI के MP ईस्ट इस शख्स के साथ थाने में मौजूद थे। पुलिस पर दबाव डालना मुंतखब नुमाइंदों का काम नहीं। नदीम चांडियो, वकास और बुगटी ने एक मीटिंग की। मीटिंग में मज़ार कायद के मामले को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग हुई। हक़ाइक़ बताने का पाबंद हूँ। इस साजिश को बेनकाब करेंगे। झूठ के पाँव नहीं होते, सच सामने आ जाता है। 3 से 4 वज़रा पर मबनी इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं। वकास इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़िम है। सबको पता था कि 4:30 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक वक्त आना है। उस वक्त PTI के कारकुनों को, PTI के लोग हैं, उधर होने की क्या जरूरत थी? किस अज़ाइम से उधर आया था? मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।